السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ہے؟ فٹ ہے؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ بھی ایک ریکوری ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو کا جو خاص بات ہے کہ یہ ٹوٹل آن لائن ریکوری ہوئی ہے۔ یہ پیشنٹ انہوں نے آن لائن جوائن کیا اور آن لائن ان کو گائیڈ کیا گیا، اور الحمدللہ اب ایک بہترین زندگی گزار رہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کتنا عرصہ پہلے آپ نے ہمارا آن لائن پروگرام جوائن کیا تھا؟ تقریباً 3 سال پہلے۔ 3 ایئرز اگو، ٹھیک ہے۔ اور کیا کیا ہیلتھ ایشوز تھے؟ سر میں ایشو یہ تھے کہ کچھ بوجھ اٹھانے کی وجہ سے میرے کمر میں درد پیدا ہو گیا تھا۔ تو پھر چونکہ اس کے وقت وہاں پر کوئی فزیو تھراپسٹ نہیں تھا، اور مجھے صحیح طرح سے پتہ بھی نہیں تھا یہ پرابلم کیا ہے، تو 1-2 ڈاکٹر کے پاس میں گیا تو بٹخیلا اور یہ کمپلیکس ادھر بھی گیا تھا، تو وہاں کچھ صحیح افاقہ نہیں ہوا میرا۔ بس وہ یہ سجیسٹ کرتے تھے کہ اس کا آپریشن ہونا چاہیے، اور میڈیسن لکھ دیتے، تو شروع سے میڈیسن میں کہتا نہیں ہوں ویسے۔ اور پھر بعد میں یہ ہوا کہ میں اپنے بھائی کے ہاں اسلام آباد آ گیا، اور میں نے اس سے یہ ڈسکس کیا، تو اس نے مجھے عاطف کے تھرو ڈاکٹر تاجدار صاحب سے متعارف کروایا۔ ڈاکٹر تاجدار صاحب سے جب میرا رابطہ ہوا تو میں بہت مطمئن ہو گیا۔ وہ سب سے پہلے تو اس نے مجھے ایسا ٹریٹ کیا کہ سائیکلوجیکلی میں کافی کنٹرول ہو گیا، کیونکہ زیادہ تر میرا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ سائلنس سی جگہ میں ہوتی تھی۔ سٹریس بھی زیادہ تھا، بیماری بھی آ گئی تھی، اس کو لے کے بھی پریشان تھے، تو تھوڑا مسئلہ وہ کافی بڑا ہو جاتا تھا میرے لیے۔ تو سب سے پہلے تو اس نے مجھے بڑی اچھی طرح گائیڈ کیا اور فرینڈلی مجھ سے ملے، میرے تمام تر رپورٹس لی، MRI وغیرہ کی۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ مجھے لائٹ سے ایکسرسائز دی گئی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ یہ میرا فرسٹ تجربہ تھا، اور مجھے یہ ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ اتنے لائٹ سے ایکسرسائز میں میرے ریکوری ہو جائے گی۔ لیکن جب میں نے ایکسرسائز کی تو میں نے دوبارہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بھی کیا کہ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، اور میں اس کا شکر گزار بھی رہا۔ پھر اس دوران میری والدہ صاحبہ کا بھی اس طرح کا پرابلم آ گیا، تو میں نے ان کو بھی ڈاکٹر صاحب سجیسٹ کیا، لیکن اس وقت وہ لاہور میں تھی، تو اس نے کہا کہ میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، اس کے لیے سفر ٹھیک نہیں تھا۔ پھر اس کے درمیان میں بالکل فٹ فاٹ ہو گیا، اور اس وجہ سے اس سے پہلے جو یہ پرابلم تھی، اس سے میرے سائیکلوجیکل ایفیکٹس بہت متاثر ہو چکے تھے، اور ازدواجی زندگی سے بھی میں مطمئن نہیں تھا۔ اس کے اوپر کیا اثر پڑا ہے ابھی؟ ازدواجی زندگی جو ہے وہ بھی، اس میں بھی ریکوری ہوئی ہے الحمدللہ؟ لائک ٹین ایجر۔ کیا بات ہے، الحمدللہ۔ اور یہ ضروری ہے، دیکھیں بہت سارے لوگ حکیموں کے چنگل میں پڑ جاتے ہیں، ڈاکٹرز بدلتے رہتے ہیں، دوائیاں لیتے رہتے ہیں، تو اس ایکسرسائز سے، اس لائف سٹائل کو چینج کرنے سے جو مردانہ ایشو ہے وہ بھی ٹھیک ہو گیا الحمدللہ۔ ہاں وہ ٹھیک ہو گیا، بلکہ میں نے اتنا کمفرٹیبل اور پر اعتماد خود کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ۔ اسی وجہ سے میں نے ڈاکٹر صاحب کو بار بار شکریہ کے طور پر کال بھی کی، اور اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا تو میں نے کچھ وزن بے ترتیب سے اٹھائے، اور گھر میں کنسٹرکشن ہو رہی تھی، اس میں میں بھول گیا تھا کہ پہلے ایسا کوئی واقعہ آیا تھا۔ اس کے بعد میں نے تھوڑے دنوں بعد فیل کیا کہ مجھے یہ وزن اٹھانے نہیں چاہیے تھے، کیونکہ میں بھول چکا تھا۔ جب آدمی صحت مند ہوتا ہے تو اسے بھول جاتا ہے، احتیاط نہیں کرتا نا، ہاں احتیاط نہیں کرتا۔ زخوٹکیم۔ ہاں زخوٹکیم۔ سر میرے ذہن میں یہ تھا کہ میرے جو چند جاننے والے تھے، اس نے اس وجہ سے آپریشن بھی کیا ہوا تھا،
تو اسی وجہ سے مجھ میں ڈر بھی تھا. آپ کو سرجری کسی نے ریکمینڈ نہیں کی تھی؟ کسی ڈاکٹر نے بولا تھا سرجری کروائیں؟ ہاں سر، میں بٹخیلا گیا تھا تو ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ اس کا تو آپریشن ہونا چاہیے. حالانکہ اس نے ایکس رے بھی نہیں کیا، کچھ کیا بھی نہیں تھا، لیکن اس نے تو میں ڈر گیا. اور پہلے بھی ایک دوستوں سے تجربہ لیا ہوا تھا کہ اس کے آپریشن ہو گئے تھے. اس کے بعد بھی اس طرح سے فرق نہیں پڑا تھا؟ نہیں، اس کا تو بار بار آپریشن ہونے تھے. پھر اللہ اکبر. ہمارا ایک دوست ہے، وقار نام تھا اس کا، ابھی سعودی عربیہ میں ہے، تو اس کو بھی یہ پرابلم تھی. پھر تو اس کا تو یہ پرابلم ختم ہو گیا، وہ بھی فزیشین کی گائیڈنس کی وجہ سے آپریشن سے وہ بچ گیا. لیکن کچھ عرصہ بعد جب میں ٹھیک ہوا تو کافی 1 سال بعد تقریباً میری کچھ بے احتیاطی کی وجہ سے یہ پرابلم دوبارہ شروع ہو گیا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ تو اس کے بعد پھر میں نے پھر سے ڈاکٹر تاجدار صاحب سے رابطہ کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے آن لائن چند ایکسرسائزز پلان کیے. اس وقت میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ پلان کیا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب کہہ رہا تھا کہ میں پلان کر رہا ہوں، ڈیزائن کرنے والا ہوں یا پلان کرنے والا ہوں. تو میرے ذہن میں تو یہی تھا کہ یوٹیوب سے یا ایسی کوئی ویڈیو ہوگی یا کوئی وہ مجھے سینڈ کر دیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے وہ بڑی اچھے انداز سے پلان کیا. میں اس کا اندازہ اس سے لگا رہا ہوں کہ اس سے پہلے میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، وہ بھی فزیو تھراپسٹ ہے، اب تقریباً 1 مہینہ پہلے. تو جب میری اس سے ملاقات ہوگی، اس ڈسکشن کے دوران میں نے نوٹ کیا کہ ایکسرسائز ڈیزائننگ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کو پلان کیسے کریں. میں بار بار اس کو کہہ رہا تھا کہ مجھے ایکسرسائز پلان کریں، آپ اس کو ڈیزائن کریں. تو وہ بار بار میری بات کو کاٹ رہا تھا. میں کنفیوز سا ہو گیا کہ میرے بات کو کاٹ کیوں رہے، کیا یہ ڈیزائن نہیں ہوتی ایکسرسائزز؟ اس کے تو باقاعدہ مجھے کہا گیا ہے کہ میں اسے پلان کرتا ہوں، اس کو ڈیزائن کرنے والا ہوں، آپ کو بھیج دوں گا. اور اس ڈیزائن کی ترتیب کی وجہ سے وہ بہت ایزی بھی ہوتا ہے اور پراپر جگہ کو ٹھیک بھی کرتا ہے، ٹارگیٹڈ ہوتا ہے نا، ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. تو سائیکلوجیکلی تو اس نے مجھے سیٹسفائی نہیں کیا اس ڈاکٹر. پھر مجھے اس میں انٹرسٹ بھی نہیں رہا. وہ 1-2 ایکسرسائزز ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ یہ کیا کریں، لیکن جو تاجدار صاحب نے مجھے بتایا کہ پہلے جو پلان کیا تھا اس میں وہ آلریڈی موجود تھے. میں نے پھر اس ڈاکٹر سے رابطہ بھی نہیں کیا. ابھی جب میں نے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کیا تو مجھے یہ فیل ہوا تقریباً 10 منٹ کے سیشن سے مجھے یہ فیل ہوا کہ اتنی دیر اگر میں اس سے پہلے بیٹھتا یا کھڑا ہوتا تو میری کمر میں کافی درد پیدا ہو. تقریباً 1 گھنٹہ اگر میں چہل قدمی کرتا ہوں یا سیدھا کھڑا ہوتا ہوں تو اس میں تھوڑا تھوڑا سا درد پیدا ہوتا ہے. ابھی میرا اتنا ٹائم ہو گیا ہے، میں صبح سے آیا ہوا ہوں، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو بھی ہوئی ہے، لیکن میں نے کہ پین آپ نے فیل نہیں کیا؟ الحمدللہ پین میں نے فیل نہیں کیا. اس سے پہلے جو آن لائن رابطہ میرا ڈاکٹر صاحب سے ہوا تھا تو دوسری مرتبہ مجھے ایکسرسائز چینج کر کے دیا تھا، تو اس سے بھی میں مکمل ریکور ہو گیا تھا. تو یعنی کہ اور ڈائٹ کوئی فالو کی ہے آپ نے؟ ڈائٹ کی احتیاط، کوئی وائٹامنز لیے ہیں آپ نے؟ سر ڈائٹ، ہاں، ابتدا میں نے 1 مرتبہ ڈائٹ لیا تھا وائٹامنس، اور اس سے کافی بہتری آئی تھی. الحمدللہ. پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ مجھے فوڈ پلاننگ دے دیجیے، تو اس نے مجھے خوراک کا ایک تفصیلی ڈھانچہ بھی دیا. خیر، چونکہ میں نے اسے اپنایا تو نہیں اس خوراک کو، وہ تفصیلی بہت تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھ سے اس بارے میں رابطہ کرتے تو اس کی ایزی وے میں آپ کو بتا دیتا.
یعنی کہ تھوڑا بہت آپ نے فالو کیا, ہاں تھوڑا بہت ایکسرسائز کی, وائٹامنز لی, اور الحمدللہ اس کمبینیشن سے آپ کو ریکوری ہوئی ریکوری ہوئی, کافی ریکوری ہوئی, کافی بلکہ 100% ریکوری ہوئی. الحمدللہ. ایج کیا ہے آپ کی؟ 38 39. اور یہ بیماری آپ کو کتنا عرصہ رہی تھی؟ یہ مجھے رہی تھی تقریباً 4-5 سال, لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کیونکہ ہم گاؤں والے جو ہے زیادہ احتیاط نہیں کرتے اور نہ اس باتوں کو لے کر مطلب اتنا وہ سنجیدگی سے نہیں لیتے, سنجیدگی سے نہیں. پھر بات بڑی ہو جاتی. ہاں کہ کوئی کہتا ہے کہ اسے تو پشتوں میں بریخ کہتے ہیں تو اسے دم کر دے, ہاں اسے دم کر دے. تو میں کئی مرتبہ کسی کے پاس گیا بھی, میں نے دم بھی اس کو کیا, لیکن وقتی طور پر وہ ٹھیک ہو جاتا. اور اس میں بعض دم والوں نے ایسے ایسے حربے بھی کیے کہ اس کے تو اپنے طریقے ہوتے ہیں. شکر ہے میں اس سے بچ گیا. شکر, بس مسلس کو تگڑا کرنا ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن لوگ بس ادھر ادھر چکر لگا رہے ہوتے ہیں, اس لیے کام خراب ہو جاتا ہے. اور آپ کی یہ ویڈیو دیکھ کے انشاءاللہ بڑے لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی اور انشاءاللہ بہتری کی طرف ڈاکٹر صاحب میں تو اپنے فرینڈس کو بھی یہی کہتا ہوں, اور کافی فرینڈس کو میں نے ڈاکٹر صاحب کا یعنی آپ کا جو ہے سجیسٹ بھی کیا ہے میں نے, کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ میں کسی کو بتاتا نہیں تھا, لیکن اکثر میں کہتا تھا گھر میں یا دوستوں کے ساتھ کہ میری کمر میں درد ہے. تو مطلب ڈائگنوسس کا ہونا بھی ضروری ہے تاکہ پراپر تشخیص ہو اور پھر اس کے اوپر کام کیا جائے. ہاں اطمینان تو اس چیز سے ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے 2 مرتبہ MRI بھی کی ہے, اور اس میں اسے مجھے سمجھایا بھی ہے کہ یہاں یہ پرابلم ہے, اور اس ایکسرسائز سے یہاں یہ پرابلم ٹھیک ہوں گی. تو میں اس سے مطمئن ہو گیا اور وہ ایکسرسائز کر کے بس. اب آپ نے اس کو ایز اے لائف سٹائل کنٹینیو رکھنا ہے انشاءاللہ تاکہ صحت بہترین رہے. سر میں اس رمضان میں بھی ایکسرسائز کرتا ہوں, تقریباً 1 گھنٹہ 1 آدھ گھنٹہ ایکسرسائز, یعنی دوپہر کے اذان سے لے کر نیکسٹ اذان تک میں ایکسرسائز کرتا ہوں. اچھا لگتا ہے, اور اس سے انکریزمنٹ اگر ہو تو کیا بات ہے, ماشاءاللہ. اللہ نے ہمیں مشقت کے لیے پیدا کیا اور ایکسرسائز سٹریس لیولز کو بھی نیچے لے آتی. اب سڑے اندر سے خوشحالہ گرزی الحمدللہ. سر پختو تراش پختو تبلک وہ پختو کی ہم خبریں کو ایمو دا پختانه سکم دی کنه دا ځان خیال نه ساتي, پس خوراکونو ته زور ورکړی دی. او سره دا خبره ده که نه, ځکه چې زه خپل ملګري نه یم, نو چونکې زما د وړوکوالي نه داسې د ایکسرسایز د شوق داسې و, نو پراپرلی ریګولر بیس باندې همونږ نه دی کړی, خو زما ملګري او ځان ته زه د هغوی سره میلاوی کوم, لږ شکر وباسم چې زه تقریبا لږ انرجیټک یم د هغوی په شکر الحمدلله. ایکسرسایز جی دا کومګه د ایکسرسایز خیال وساتو نو غټه نه غټه بیماری هم د سره ریکور کېدای شي. بس دا مسلز ویکنس دے دا بس اسٹرینتھن کو. اب ہم بلاتے ہیں ڈاکٹر تاجدار کو اور ان سے بھی ذرا پوچھتے ہیں کہ یہ ریکوری کیسے ہوئی ہے. الحمدللہ, جزاک اللہ, تھینک یو. السلام علیکم ڈاکٹر تاجدار, کیسے؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ الحمدللہ. اس ریکوری کی خاص بات ہے کہ آن لائن, تو کیا ایشوز تھے, ذرا اس کو میڈیکلی بھی ذرا ایکسپلین کریں. بیسیکلی جب یہ آئے تھے ہمارے پاس پہلی دفعہ, ایشوز ان کو کافی زیادہ تھے. بلجز تھے L4 L5 کے, L5 S1 لیول کے, اور اس کے ساتھ جو مین ایشو تھا نا, تو وہ تھوڑا سا تھا کہ ساتھ میں سمٹم جو تھے ہمارے جو پیرینیم ایریا ہوتا ہے اس کو بھی آ رہے تھے. تو ازدواجی لائف بھی کافی حد تک ڈسٹرب تھی, پلس سائیکولوجیکل ایشوز, اور بلجز کے ساتھ پین جو ہے پوری ٹانگ میں ریڈیٹ کرنا. تو یہ چیزیں ان کی چل رہی تھی اسٹارٹنگ سے. پلس جو سائیکولوجیکل ایشوز تھے اس کی وجہ سے ہر ٹائم اپنے کمرے میں رہنا, روم سے باہر نہیں نکلنا, انٹریکشن اتنی نہیں تھی, فزیکل انٹریکشن اتنی نہیں, کم کرتے تھے بہت زیادہ. میرے سے بھی جب پہلی دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو بڑی لمیٹڈ ہماری بات ہوئی تھی, لیکن میں نے یہ کیا تھا کہ ہر ایک چیز ان کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کی تھی کہ ہم اس کو کس طرح لے کے چلیں گے, کیسے ہوگا سارا. اور ان کو بھی تھوڑے سے شروع میں ڈاؤٹ تھے کہ آن لائن یہ کیسے چلے گا, کہ مطلب فزیکلی جو چیز ہونی چاہیے وہ آن لائن کیسے ہوگی. بالکل. تو جب انہوں نے ساری چیزیں میں نے ان کو ایکسپلین کی ڈیٹیل سے, اور جب ان کو ہم نے پلان دیا, انہوں نے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا. انیشلی پہلے ہفتے میں جیسے انہوں نے اسٹارٹ کیا اس کو, ان کو بڑے اچھے ریزلٹس آئے اس کے.
क्योंकि इनके पेन में कमी आना शुरू हो गई, सिम्टम्स कम होना शुरू हो गए। जैसे इनके सिम्टम्स उस चीज़ की कम होना शुरू हो गए तो इनको वो चीज़ और अच्छी लगने लगी, फिज़िकली भी एक्टिव हो गए। एक्सरसाइज का इनको पहले से बड़ा, इन्होंने मुझे शुरू में कहा था कि मुझे एक्सरसाइज का बड़ा शौक है लेकिन मैं टाइम नहीं मिलता, मैनेज नहीं कर पाता ताकि मैं एक्सरसाइज करूं। तो जब इन्होंने वो एक्सरसाइज स्टार्ट की तो इनकी वो वाली फीलिंग्स थोड़ी सी दोबारा से अब रीअपेयर हुई कि एक्सरसाइज की रूटीन थोड़ी सी आ गई है। उस चीज़ ने इनको बहुत ज़्यादा हेल्प किया, रूटीन इनकी बेहतर हो गई, पेन्स इनके सिम्टम्स जैसे जैसे वापस आना शुरू हुए तो इनको काफ़ी हद तक चीज़ें बेहतर लगना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद जब इनिशियली हमने फोकस किया कि इनका जो पेन है, जो बल्जिस का पेन है, वो पहले कम हो ताकि हमें थोड़ा सा फ्री हैंड मिल जाए, हम बाकी एक्सरसाइज की रूटीन पे भी आ सकें, इजीली आ जाएं। उसको जैसे हमने कम किया, जब सिम्टम्स पाँव की तरफ जो जा रही थी वो कम हुई, बैक की तरफ आ गई, फिर हमने काम किया इनकी पेरिनियम एरिया की मसल्स पे, ताकि वो चीज़ भी थोड़ी सी साथ साथ कैटर होना शुरू हो जाए और उसको भी हम ले के चलें साथ। जब उसको हम साथ ले के चले तो इनकी जो लाइफ है वही चेंज हो गई पूरी। अभी उन्होंने कहा कि टीनेजर, यानी कि इतना कॉन्फिडेंट मैं कभी फील नहीं किया, तो ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, माशाल्लाह। माशाल्लाह। और अभी भी कहते हैं कि जब भी मुझे थोड़ा सा फील होता है ना कि मैं डाउन हूँ तो मैं एक्सरसाइज अपनी रूटीन वापस वही कर लेता हूँ। हालांकि डाउन नॉर्मल लोगों की तरह डाउन नहीं, वैसे ही जो इनके अभी जो इनके लेवल्स हैं उस लेवल से इनको फील होता है कि मैं उस लेवल से थोड़ा सा कम पेस पे हूँ या कम लेवल पे जा रहा हूँ, तो एक्सरसाइज तो दोबारा अपनी एक्सरसाइज रूटीन पे आ जाते हैं। क्या बात है जी। और बीच में इन्होंने जब पहली दफ़ा फुली रिकवर हो गए, एक्सरसाइज इन्होंने स्किप कर दी थी, क्योंकि फुली रिकवर जब एक दफ़ा बंदा हो जाता है, इश्यूज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो वो एक्सरसाइज की इतनी रूटीन नहीं रहती। लेकिन इनकी जो इश्यूज़ दोबारा आए हैं उसमें सबसे बड़ा जो हम नॉर्मल रूटीन के लोगों के लिए होता है कि दोबारा सिम्टम्स रीअपेयर हो जाते हैं। उसकी रीज़न क्या होती है कि जी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अब इनका भी काम था, एजुकेशनल डिपार्टमेंट से हैं, तो इनका भी काम था सुबह से जाके बैठ जाना, शाम तक बैठे रहना, फिर उसके बाद आके घर की रूटीन हल्की फुल्की, फिर उसके बाद लेट जाना। तो जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल आता है ना कि बैठे रहना, एक्टिविटी ना करना, वॉक भी ना करना और आके खाना पीना और फिर उसके बाद लेट जाना, वो चीज़ एक एक्टिव लाइफ से सेडेंटरी लाइफ से जब बंदा आता है तो वो चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। स्पेशली आपके उन मसल्स को इफेक्ट करती है जिनको आपने यूज टू किया होता है एक्सरसाइज का। है बिल्कुल। एक सिंपल चीज़ है, एक्सरसाइज वाले बंदे जो नॉर्मल एक्सरसाइज करते हैं, अगर वो अपनी एक्सरसाइज छोड़ देते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन, वो बंदा बहुत जल्दी इश्यूज़ में जाता है, इश्यूज़ में गिरफ्तार हो जाता है, उसके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा जाते हैं। आपने मसल्स को जो है ना यूज टू किया होता है ना, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि वो एक्सरसाइज करनी है। और जब आप एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, लोग अक्सर कहते हैं एक्सरसाइज छोड़ दी, मेरी बॉडी वापस उसी पोजीशन पे चली गई है, आपकी मसल वापस उसी पोजीशन पे, एट्रोफिड हो जाते हैं बिल्कुल। क्योंकि वो यूज टू होते हैं वेट लिफ्टिंग के। बिल्कुल। तो जब तक आप उनको उस वेट्स पे नहीं रखोगे तो वो वापस अपनी नेचुरल पोजीशन पे जाएंगे। लेकिन जब वो नेचुरल पोजीशन पे जाएंगे, आपकी बॉडी उस पोजीशन के लिए बिल्कुल, क्योंकि अब बिल्कुल यूज टू नहीं होती। सेट पॉइंट एक और सेट पॉइंट उसका वो होता है जिस पे आपने उसको एक्सरसाइज के साथ रखा होता है। जब तक आप एक्सरसाइज के साथ रहोगे तो वो आपकी लिमिट रहेगी। इसलिए मैं जितने भी पेशेंट्स आते हैं मैं उनको एक चीज़ रिकमेंड करता हूँ, उतनी एक्सरसाइज करें जितनी आप इसको एज अ लाइफस्टाइल कंटिन्यू कर सकते हैं। ईगो लिफ्टिंग नहीं करनी कि भारी भरकम वजन उठा दिया फिर वो रोजाना कर भी नहीं सकते। तो उतनी एक्सरसाइज करें, बेशक आप आधा घंटा करें लेकिन उतनी करें जितनी आप कर सकते हैं, जिसको आप फ्यूचर में लेके चल सकते हैं, पूरी लाइफ उसको आप साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप 7 दिन एक्सरसाइज करें, 3 से 4 दिन हफ्ते में रख लें। क्या बात है। उस रूटीन को आप लेके चलें ताकि आपके बाकी काम रूटीन भी इफेक्ट ना हो और आपकी एक्सरसाइज भी साथ। और आपकी फिटनेस भी रहे। इतना वक्त तो निकाल सकते हैं। अब ये ना कहिएगा कि साढ़े कोल टाइम नहीं, टाइम सबके पास है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की बड़ी प्यारी बात है कि अगर यूएसए के प्रेसिडेंट के पास एक्सरसाइज का वक्त है तो आपके पास भी एक्सरसाइज का वक्त होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मेन चीज़ दूसरी, जब दोबारा ये इश्यूज़ के साथ आए थे वो भी इन्होंने वेट उठाया था और वो भी कोई अच्छा खासा वेट था। मतलब ये नहीं था कि हल्का सा वेट उठाया उनको दोबारा इश्यूज़ आ गए। इन्होंने अपने बॉडी वेट से भी ज़्यादा वेट उठा लिया था। ठीक है। और उस वेट को इन्होंने उठा के कैरी किया। सिर्फ ये नहीं कि वेट उठा लिया, उसको इन्होंने कैरी किया तकरीबन इन्होंने कोई 100 मीटर्स तक कैरी किया होगा उसको। उसकी वजह से इनके इश्यूज़ दोबारा रीअपेयर हुए थे। उसको जब हमने फिर दोबारा रूटीन सेट की, फिर मैंने इनकी रूटीन थोड़ी सी चेंज की थी, एक्सरसाइज रूटीन चेंज की थी, थोड़ी सी हम एडवांस एक्सरसाइज पे आए थे।
جب ایڈوانس ایکسرسائز پہ گئے تو اس سے اس کی ریکوری بڑی اچھی ہو گئی اور جلدی سے ہو گئی، کیونکہ باڈی یوز ٹو تھی، صرف اس کو گائیڈنس چاہیے تھی دوبارہ ہم نے اس کو گائیڈ کیا، روٹین پہ لے کے آئے تو وہ واپس اپنی پوزیشن پہ بڑی جلدی اور بڑی ایزیلی آ گئی تھی۔ بیچ میں انہوں نے ایک اور چیز کہی تھی کہ یہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، ان کو انہوں نے ایکسرسائز کی روٹین اپنی بتائی تھی کہ میرے لیے ڈیزائن کریں پلان۔ تو پلان ڈیزائن کرنا یہ ہوتا ہے کہ ہر بندے کی موومنٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، فلیکسیبلٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو ہر بندے کو دیکھ کے اس کے اکارڈنگ آپ کو تھوڑی بہت ایکسرسائز روٹین میں چینجز کرنی ہوتی ہے۔ بالکل، تو وہ چینجز بیسک چیز وہ ہوتی ہے کہ وہ آپ نے چینجز کر دی نا تو آپ اس بندے کو ود ان ڈیز آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہو۔ مین چیز ہے کہ آپ اس چیز کو کسٹمائزیشن، یعنی کہ آپ نے اگلے کے مطابق کسٹمائز کیا ہے چیزوں کو۔ صحیح ہے۔ اب آن لائن پلان میں ڈیزائن کرنے میں مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، بڑا ایزی ہوتا ہے، صرف آپ نے پراپر اس کی اسسمنٹ کرنی ہوتی ہے۔ اب یہ 3 سال ہو گئے ہیں، 3 سال میں یہ ان کی 3rd ٹائم ہے کہ یہ میرے پاس آ رہے ہیں 3 سال میں، مطلب یہ ہر سال میں ایک دفعہ آئے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ ٹھیک ہے، پہلی دفعہ میں بھی میں نے ان کی صرف موومنٹ چیک کی تھی، ایشوز چیک کیے تھے، پلان میں نے ان کو ڈیزائن کر کے واپس ان کو بھیج دیا تھا، اسی ٹائم میں نے نہیں دیا تھا، بعد میں نے پراپر اس کو کسٹمائز کر کے ان کو بھیج دیا تھا۔ نیکسٹ ٹائم جب آئے تھے دوبارہ MRI لے کے، اس میں بھی ان کا پلان دوبارہ بنا کے ان کو اسکیجول کر کے دے دیا۔ ابھی بھی جب آئے ہیں، ابھی تو صرف وہ ایک ایشو تھا، صرف ان کے ہلکے سے مسلس ٹائٹ ہے، وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ کیا ایشو آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ویسے بھی آنا ہے تو میں آپ کے پاس بھی آ جاؤں، میں نے کہا آ جائیں، اور ہم نے کہا کہ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں، پوڈ کاسٹ بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں، ماشاء اللہ۔ ٹائملی وہ یہ ہوا کہ ہمیں ٹائم بھی مل گیا، میں نے کہا چلو آ جائیں، آپ ایک ویڈیو بھی ریکارڈ کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو، آپ کی وجہ سے اور بھی جتنے لوگ ہیں ان کو بھی یہ فائدہ پہنچے، جن کو یہ فائدہ پہنچے، اور جو چاہتے ہیں کہ وہ یہ چیزیں فالو کریں لیکن وہ آ نہیں سکتے، تو جب ایک بندہ آ نہیں سکتا تو اس کے لیے یہ آپشن بھی اویلیبل ہے کہ ہم آن لائن بھی سروسز دے رہے ہیں الحمدللہ، اور انشاءاللہ یہ ویڈیو دیکھ کے بڑے لوگوں کو موٹیویشن ہوگی اور وہ جوائن کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر تاجدار، ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا، تھینک یو۔